آج کے مرکزی خطاب کے لیے میں بلا تاخیر ملتمس ہوں نائب نگران سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ محمد عرفان قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے۔ حضرت والا کا آج جو عنوان ہے کہ حقیقت نماز، انشاءاللہ حضرت اپنے خطاب جلیلہ سے ہم تمام کو انشاءاللہ مستفیض فرمائیں گے۔ میں حضرت سے ملتمس ہوں حضرت تشریف لائے، اپنے خطاب جلیلہ سے ہم تمام کو منور و مجلی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضراء کا تصور کرتے ہوئے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت درود پاک کی شکل میں پیش کریں، جس طرح میں پڑھوں آپ حضرات بھی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری روح پرور تربیتی اجتماع میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، اور اس مبارک محفل میں ہماری اور آپ کی حاضری کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام جو ہماری زندگیوں کے لیے اصلاح کا سبب بنتا ہے اور ہماری زندگیوں کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اسی سوچ اور اسی فکر کے ساتھ ہم اور آپ اپنی تمام مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ محفل تربیت کے طور پر اعمال و عقائد کے اصلاح کے حوالے سے برسہ برس سے چل رہی ہے۔ ہم رہیں نہ رہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہے گا، اور قیامت تک ایسی محفلوں کو آباد کرنے والے آباد کرتے رہیں گے۔ آج جس موضوع کو عنوان کے طور پر منتخب کیا گیا، اس کا تعلق حقیقت نماز سے ہے۔
اور اس کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے ہم اور آپ یہاں پر بھی جمع ہوئے تھے اور شہر کے مختلف علاقوں میں معراج النبی کے عنوان سے جمع ہوئے اور معراج کی رات بہت ساری مساجد میں حضور کے سفر معراج کا ذکر ہوا اور سفر معراج کے ذکر کی طوالت کی وجہ سے شاید معراج کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو جو نماز کا تحفہ عطا فرمایا اس تک بے شمار مقررین شاید ہی پہنچ پائے ہوں، اور اگر پہنچ گئے تو شاید ہی وقت ہو ان کے پاس میں کہ وہ اس پر تفصیلی گفتگو کر سکے۔ اسی وجہ سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا تاکہ معراج کے ذریعے جو ہم نے عقیدہ لیا حضور کی رسالت اور حضور کی عظمت کے حوالے سے، وہیں پر حضور نے معراج کی رات فرشتوں سے جن اداؤں کو پسند فرمایا اور انہی اداؤں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی صورت میں اپنے حبیب کی امت کو تحفہ عطا کیا، اس کا آج کی محفل میں ذکر کیا جا سکے۔ نماز کی فضیلت سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی واقف نہ ہو، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پڑھتا نہیں ہے، جانتا تو سب ہے، مانتے بھی ہیں کہ 5 مرتبہ فرض ہے، مگر پڑھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ یہ گھر کا ٹفن تھوڑی ہے جدھر بیٹھو کھا جاؤ، اس کے لیے اپنی تجارت سے، محلے کے چبوتروں سے، ہوٹلوں کی کرسیوں سے، دوستوں کی محفلوں سے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اٹھنا پڑتا ہے، اور پھر مسجد جا کر مسجد کے باہر جو وضو خانے ہوتے ہیں وہاں وضو کر کے مسجد میں آ کر خاموشی کے ساتھ کچھ دیر اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے۔ اس کو نماز بھی کہتے ہیں، اور اسی عبادت میں جو زائد وقت مل جائے بندہ کچھ قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، کچھ تسبیح وغیرہ پڑھ لیتا ہے۔ نماز کا حکم آ چکا، اب اس کے لیے بندہ مومن کو وقت نکالنا ضروری ہے۔ نماز کے حوالے سے یا اللہ نے جن چیزوں کو فرض فرمایا ہے اس حوالے سے دنیا میں تو بہانے بہت چل جاتے ہیں۔ کسی کو بلاؤ کہتا ہے طہارت نہیں ہے، بڑا آسان اپنے آپ کو چھوڑنے کا ذریعہ مل گیا، طہارت نہیں ہے۔ تو وہ طہارت نہیں ہے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ کیا ہے، آپ نے حدیث پڑھی نا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہوتا تو طہارت ہوتی، اور طہارت ہوتی تو نماز ہوتی۔ تو بندہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس میں ایمان نہیں ہے، میں پاک نہیں ہوں، لہٰذا پاکیزگی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بس نہا لیتا ہوں تو نہا لیتا ہوں بس، اس کے بعد میں پھر پورا ہفتے تک میں ناپاک رہتا ہوں۔ پھر گھر میں نحوستیں نہیں تو کیا آئیں گی، گھر میں اختلافات نہیں تو کیا ہوگا، تجارت میں بے برکتی نہیں تو کیا ہوگی، لوگوں سے جھگڑے نہیں تو کیا ہوں گے، اور بے جا حادثات نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ
نماز کا حکم اور نماز کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہم پر فرض ہے، انکار بھی نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ ہم پر فرض ہے، مگر اس کے لیے وقت کا نکالنا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا اور ساری نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آنا یا کسی ایسے مقام پر اللہ کی عبادت کرنا جو پاک ہے، صاف ہے، یہ انسان کے لیے آسان بھی ہے اور انسان کے لیے مشکل بھی ہے۔ آسان اس کے لیے ہوتا ہے جو عزم مصمم کر لیتا ہے، یعنی جو یہ مان چکا کہ مجھے پیدا ہی رب نے عبادت کے لیے کیا ہے، اور جس نے مستقل طور پر یہ ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا۔ یقیناً ایسے لوگوں کی عبادتوں میں لذتیں بھی آتی ہیں، سجود میں مزے بھی آتے ہیں، رکوع میں مزے آتے ہیں، قاعدے میں مزے آتے ہیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں لذتیں ملتی ہیں۔ ہر آنے والی نماز پیچھے والی نماز سے زیادہ شوق کا سبب بن جاتی ہے، اور جس بندے کا ارادہ ہی نہ ہو، جو بندہ جمعہ میں بھی یہ سوچ کر آئے کہ آخری صف میں پہنچوں گا اور سلام پھیرتے ہی بھاگوں گا، تو پھر اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا، بلکہ اس کا دوست تو اسے اور جلدی بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ دعا بھی نہیں مانگتے، جیسے ہی سلام ہوتا ہے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں کوئی پکڑ کے روک نہ لے کہ چلو سنتیں پڑھ لو، بعد میں پھر دعائے ثانی میں شریک ہو جاؤ، پھر سلام پڑھو، اس کے بعد نکلو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نماز جو آج کچھ لوگوں کے لیے کھیل کود کا سبب ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ چند الفاظ استعمال کروں گا، وہ نماز جو چند لوگوں کے لیے کھیل کود کا سبب ہے، اور وہ نماز جو چند لوگوں کے لیے اپنے ذمے سے فرض کو ختم کرنے کی سوچ ہے، یا وہ نماز جس کو ادا کرنے کا لوگوں کے پاس میں وقت نہیں ہے، اس نماز کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 70 سے زیادہ مقام پر بیان فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینکڑوں حدیثیں بیان فرمائی نماز کے تعلق سے۔ نماز کے لیے وضو کرنے والا، وضو کر کے مسجد کی طرف چلنے والا، مسجد میں پہنچنے والا، اعتکاف کی نیت کرنے والا، مسجد میں عبادت کرنے والا، نماز کا انتظار کرنے والا، امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہونے والا، پھر امام کے ساتھ سلام پھیر کر اور عبادت کرنے والا، پھر وہ مسجد سے نکلنے والا، جانے سے لے کر واپس ہونے تک حضور نے ثواب ہی ثواب کا ذکر فرمایا۔ اور پھر جو نماز نہیں پڑھتا، جس مقام پر جو بندہ جا کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی سجدہ گاہ تو اس کی گواہ بنے گی کہ اس بندے نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، مگر جس مسجد کو جا کر وہ آباد کر رہا ہے، وہ مسجد کے در و دیوار اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس نے تیرے گھر کو آباد کیا، تو اس کے گھر کو آباد فرما دے۔ یہ گھر کی آبادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پوشیدہ ہے۔ ہمارے گھر برباد ہیں، ویران ہیں، نحوست کا اڈا بن چکے ہیں، پریشانیوں کا اڈا بن چکے ہیں، بے برکتی کا مرکز بن چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور گھروں کو تو آباد کیا، اپنی دکانوں کو آباد کیا، یہاں وہاں کے مکانوں کو آباد کیا، خدا کے گھر کو آباد کرنا ہم نے چھوڑ دیا، تو ہمارے گھر میں ویرانیاں آ گئی، نحوستیں اور مصیبتیں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے سے لے کر نماز سے واپس ہونے تک حضور نے نماز پڑھنے والے کی شان بیان فرمائی، اس کی عظمت اور اس کا مقام بیان فرمایا، یہاں تک کہ یہ تو حدیث پاک ہے، قرآن کہتا ہے
کہ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں ہم اس بندے کو کامیاب فرما دیتے ہیں، کامیاب کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کی برکت ہے۔ وہ نماز جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے زمین پر نازل نہیں فرمایا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ نماز زمین پر فرض نہیں ہوئی ہے، نماز کا حکم زمین پر نہیں آیا، بلکہ نماز کا حکم لا مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، بلندیوں پر عطا فرمایا۔ اور وہ بلندی ہے کہ جس کو کوئی ناپ سکتا ہے نہ جس کو کوئی بتا سکتا ہے۔ سب بتا سکتے ہیں کہ 7ویں آسمان تک کی بلندی کتنی ہے، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک کی بلندی کتنی ہے۔ اس کے بعد جب حضور سدرۃ المنتہا سے چلے ہیں تو عرش تک پہنچنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ 70,000 حجاب عظمت سے گزرا ہوں۔ سدرۃ المنتہا سے عرش تک 70,000 حجاب عظمت سے گزرا ہوں، اور ہر حجاب کے درمیان کا جو فاصلہ تھا 500 سال کا فاصلہ تھا۔ یعنی ایک آدمی اگر اس سفر کو طے کرنا چاہے تو 500 سال ایک حجاب سے دوسرے حجاب کی طرف جانے لگے۔ ایسے میں نے 70,000 حجاب عظمت پار کیے، تب میں پہنچا ہوں عرش معلا، اور پھر وہاں سے نہ جانے کتنا وقت سفر کے لیے لگا، پھر میں پہنچا ہوں لامکاں۔ اور جب وہاں پہنچے، جو اللہ نے اپنے بندے کو، حضور کو جو وحی کرنی تھی کر دی، اور ساتھ میں رب قدیر نے 3 چیزیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر جاؤ، اپنی امت کے لیے سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیتیں لے کر جاؤ، اور اپنی امت کے لیے یہ خوشخبری لے کر جاؤ کہ جو میرا امتی میری ذات کے ساتھ شرک نہ کرے گا میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ 3 چیزیں اپنی امت کے لیے لے جاؤ۔ حضور یہ تینوں چیزیں لے کر اپنی امت کے لیے جب واپس آئے اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام عطا کیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نظر میں وہ شخص عقل مند ہے ہی نہیں جو رات کے سوتے ہوئے سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی تلاوت نہ کر لے۔ میرے یہاں وہ عقل مند نہیں ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی جو تلاوت ہے اس میں اگر بندہ غور و فکر کرے تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف تلاوت نہیں ہے، بلکہ ان آیتوں کے ذریعے ہم اللہ کی عظمت و کبریائی بھی بیان کر رہے ہیں، اور ان آیتوں کے ذریعے ہم اللہ سے اپنی مغفرت بھی طلب کر رہے ہیں۔ آیتیں پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ یہی تو ہمیں چاہیے کہ مولا معاف کر دے، مولا بخشش کر دے، مولا رحم کر دے، ختم، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے کہ رب معاف کر دے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ رب ہماری مغفرت کر دے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ رب ہم پر رحم فرما دے۔ اور پھر کہتے انت مولانا، مولا تو ہی ہمارا مددگار ہے، تیرے علاوہ ہمارا مددگار کوئی نہیں ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافرین پر، کافر قوم پر مولا ہماری مدد فرما دے۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے، اس کے علاوہ اور بھی آیتوں کا تذکرہ اکابرین فرماتے ہیں، مگر ان 3 آیتوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا واسطہ یہ آیتیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن لانے کے لیے تو جبرائیل ہی کی ضرورت پڑتی تھی، جبرائیل کے بغیر تو قرآن نہیں آیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جبرائیل کی ضرورت نہیں، جبرائیل کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جبرائیل امین سے پوچھا تھا حضور نے کہ اے جبرائیل، میری رحمت سے ہر مخلوق نے فائدہ اٹھایا ہے، بتاؤ تمہیں بھی کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا حضور مجھے فکر تھی کہ کہیں میرا حشر اور میری حالت ہاروت و ماروت جیسی نہ ہو جائے، مگر مصطفیٰ
جب سے آپ کے پاس میں آ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ میرا حشر ان جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ رب قدیر نے مجھے آپ کی نسبت اور آپ کی صحبت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کے تعلق سے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا کہ یہ امین ہے، یہ امانت دار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی واسطے کے اپنے حبیب پر قرآن کی ان آیتوں کو نازل فرمایا اور یہ آیتیں دی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو جتنے بڑے مقام پر بلا کر اسے اعزاز سے نوازا جائے، اس انسان کی عزت اتنی ہی ہوتی ہے اور اس اعزاز کی قدر اتنی ہی ہوتی ہے، بھلے ہی ایک کانچ کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، بھلے ہی ایک کانچ کا ٹکڑا کیوں نہ ہو۔ اگر ہم بلا تشبیہ و بلا تمثیل سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لے، روزہ بڑا اہم ہے، زکوٰۃ بڑی اہم ہے، حج بہت ہی اہم عبادت ہے، مگر ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، کیونکہ چیز جتنی اہم ہوتی ہے اسے اسی مقام سے دیا جاتا ہے۔ نماز اتنی اہم تھی کہ رب نے اس کا حکم زمین پر نازل نہیں فرمایا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا پر نازل نہیں فرمایا، عرش معلیٰ پر نازل نہیں فرمایا اس کا حکم، بلکہ نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اپنے حبیب کو بلا واسطہ اپنے حبیب کی امت کے لیے یہ تحفہ عطا فرمایا، اور اپنے حبیب کی امت پر اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ اے میرے بندو، ساری عبادتوں میں جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ نماز ہے، اور یہی وہ نماز ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت معراج کی خاطر زمینوں اور آسمانوں کا سفر کیا، اللہ نے تمہیں وہ عظیم عبادت عطا فرمائی ہے کہ تم جتنا اپنے سر کو جھکاتے رہو گے اس کی برکت سے رب تمہیں معراج عطا فرماتا رہے گا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ اور یہ نماز کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آئے پھر ہم شب اسراء کی طرف، پھر آئے ہم شب معراج کی طرف۔ شب معراج میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، آپ نے واقعات تفصیل سے علماء سے سنے ہوں گے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کچھ نماز کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ جہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ نماز مصطفیٰ کا دکھایا ہوا عمل ہے، یقیناً حضور کا دکھایا ہوا عمل ہے، اور جو حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ ابا کو دیکھ کر دادا کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، چاچا کو دیکھ کر ماموں کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، امی کو خالہ کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کی نماز کو دیکھ کر نماز پڑھو گے تو اس نماز میں کوئی خامی بھی رہ گئی تو اس نماز کی برکت سے یہ نماز قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے صحابہ نے حضور سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم تو آ گیا، کیسے پڑھیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو ویسے نماز پڑھو، میری نقل کرو یہ اصل بن جائے گی، میری نقل کرو یہ اصل بن جائے گی۔ میرے جیسی حضور جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ حضور کے صحابہ جیسی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، حضور کے امت کے تابعی جیسی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھ سکتے ہو امام زین العابدین جیسی نماز؟ ہو سکتی ہے کسی کی نماز امام زین العابدین جیسی کہ جن کے گھر میں آگ لگ چکی ہے، لوگ گھر پر آواز دے رہے ہیں، امام دروازہ نہیں کھولتے، لوگ اپنے گھر سے پانی لا لا کر ان کے گھر کی آگ کو بجھاتے ہیں، اور جب تھوڑی دیر بعد امام نے دروازہ کھولا شور شرابہ سن کر لوگوں کو جمع دیکھا، پوچھا اتنی رات کیوں جمع ہو گئے؟ کہا امام تمہارے گھر میں آگ لگی تھی،
اسی کو بجھا رہے تھے، ہم نے آپ کو آواز دی، کہا آواز سنے نہیں آئی، کہا اتنی آوازیں دی، اتنی دروازے پر دستک دی، کہا کچھ بھی سنے نہیں آیا، پوچھا کیا کر رہے تھے، کہا جہنم کی آگ کو بجھانے کی فکر کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ پڑھ سکتے ہو ایسی نماز، ہم تو ان کے غلاموں جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، ان جیسی نماز کیا پڑھیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا اے علی سجدہ اتنا لمبا کیوں کرتے ہو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ نماز یوں پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یوں پڑھو نماز جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، سجدہ اس وقت تک کرتا ہوں جب تک خدا کا دیدار نہیں ہوتا، اور جب دیدار ہوتا ہے تو سجدے سے سر اٹھا لیتا ہوں۔ یہ نماز ہے ہمارے اکابرین کی، یہ عبادت ہے ان کی، اور یہ عبادت انہوں نے سیکھی تھی مصطفیٰ سے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھ کر نماز پڑھو گے تو صرف نماز ہی ہے، مصطفیٰ کو دیکھ کر نماز پڑھو گے تو خدا کے دیدار کا ذریعہ ہے، خدا سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے یہ نماز، اگر مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ادا ہو۔ اور مصطفیٰ کی سب سے بڑی سنت جو نماز میں ہے وہ خشوع و خضوع ہے، ترک دنیا کا کوئی خیال نہیں، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک صرف خدا کی قدرت کا خیال۔ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو ان آیتوں میں غرق ہو گئے، ان آیتوں کی کیفیتوں میں چلے گئے۔ جہنم کا ذکر کیا تو جہنم کی وجہ سے لرزنے لگے، رونے لگے۔ جنت کا تذکرہ آیا تو جنت کی نعمتوں کو سوچ کر یاد کر کے خوش ہونے لگے۔ اللہ کے خوف کی بات آئی تو لرزنے لگے، تقوی کی بات آئی تو ڈرنے لگے۔ یہ ان کی عبادت کی کیفیتیں تھیں۔ آج نماز تو پڑھی جا رہی ہے، مگر اس نماز سے کس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی نماز سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کوئی بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے نا، کھانا کھاتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے نا کھانے کا ہمیں، پانی پیتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں پانی پیا؟ تو کہا پیاس بجھانے پیا، بھوک لگ رہی تھی، کھانے کا وقت نہیں ہے تو پیٹ بھرنے پانی پی لیا۔ فروٹ کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، تربوز کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ فائدہ ہے۔ تو ہم جو بھی چیز کرتے ہیں فائدے کے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو فائدے کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ نماز کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ حقیقت کا علم ہوتا تو اس نماز سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے، اور اس عبادت سے ہم اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے دل کو، اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے جسم کو منور کر لیتے۔ اس نماز سے اگر ہم فائدہ اٹھاتے، نماز تو دور کی بات ہے، وضو سے اگر فائدہ اٹھاتا بندہ صحیح طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس وضو کے ذریعے وہ چمک عطا فرما دیتا کہ دنیا کی ساری کریم مل کر اس کے چہرے کو وہ چمک نہ دے سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک سفید جانور ہے، ایک طرف کیچڑ ہے ایک طرف پانی ہے۔ وہ جانور کیچڑ میں گیا، تھوڑی دیر لوٹ پوٹ کیا، پوری سفیدی ختم ہو گئی۔ اب وہ جانور تھوڑی دیر رکا، پانی میں آ گیا، اتنی دیر پانی میں رہا کہ پوری سیاہی ختم ہو گئی، سفید ہو گیا۔ پھر واپس کیچڑ میں آیا، تھوڑی دیر رہا، پھر آلودہ ہو گیا، پھر واپس پانی میں آیا، پھر صاف ہو گیا۔ 5 مرتبہ اس نے ایسے ہی کیا، اس کے بعد چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے مولا ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، یہ میرے محبوب کے امت کی نمازیوں کی مثال ہے کہ گناہوں کی وجہ سے وہ بالکل سیاہ ہو جائیں گے، مگر جب میری عبادت کریں گے تو ویسے ہی صاف ہو جائیں گے جیسا وہ جانور کیچڑ سے صاف ہو گیا تھا۔ یہ عبادت کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، مگر آج اس برکت سے ہم محروم ہو گئے۔ یا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں، یا اگر وقت ہے
تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کچھ دیر اضافہ خدا کی عبادت کر لیں. انہیں لذتیں ملتی تھی خدا کی عبادت میں، اور ہمیں فکر ہوتی ہے کہ چھوڑ کر آیا ہوں دوست کو، بچے کو چھوڑ کر آیا ہوں، کاروبار چھوڑ کر آیا ہوں، کھانا چھوڑ کر آیا ہوں، محفلیں چھوڑ کر آیا ہوں، دیر سے گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پارٹ مس ہو جائے. یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے نماز کی حالت میں. میں عرض کر رہا تھا، حقیقت نماز کو سمجھنے کی کوشش کرو. شب معراج جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے چلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آسمان پر گئے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آدم علیہ السلام سے گفتگو ہوئی. بعض علماء، میں کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں، کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، بعض علماء یہی کہہ کر دوسرے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام کی بات کر کے تیسرے پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں یوسف علیہ السلام سے جو بات ہوئی وہ بیان کر کے چوتھے پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے جو بات ہوئی وہ کہہ کر پانچویں پہ پہنچ جاتے ہیں، جہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے چھٹے پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر ساتویں پہ، پھر سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ لامکا، ختم، آ گئے، پھر حضور واپس آ گئے. پہلے آسمان پر صرف حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، ایک فرشتے سے بھی ملاقات ہوئی جو حضور پر درود پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 25,000 سال پہلے سے پڑھ رہا ہوں، آج تک پڑھ رہا ہوں، قیامت تک پڑھتا رہوں گا. اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ صرف میں آپ پر درود پڑھوں. یہ تو فرشتے سے ملاقات ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے آسمان کا جو فرشتہ ہے اس فرشتے کے ماتحت 1,00,000 فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کا کام صرف خدا کی تسبیح بیان کرنا اور قیام کرنا. اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. قیام کرنا، قیام کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے قرات کا جتنا عمل ہم پورا کرتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں. یہ قیام ہے، اور قیام کا مسئلہ یہاں تک کہ ہے نماز میں کہ اگر کسی کو عذر ہو بیٹھ کر ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو اس بات کا حکم ہے کہ جتنی دیر جتنے لمحات قیام کر سکتا ہو وہ قیام کے فرض کو ادا کرے. اور اگر پیر ہی نہیں ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے. مگر آج کل تو ہم دیکھتے ہیں دعوت میں 3 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، مگر جب نماز کی بات آتی ہے تو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. ہم نہیں جھک سکتے تو جھکنے کون بول رہا ہے؟ کھڑے تو رہو کم سے کم. اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے حضرات کو جو خواہش کے ساتھ 10 پارے پڑھتے ہیں رمضان میں، جو خواہش کے ساتھ 10 پارے پڑھتے ہیں رمضان میں، جو خواہش کر کے ایک رات میں قرآن پڑھتے ہیں. پڑھنے والا امام تو پڑھ رہا ہے، پیچھے عوام بیٹھی ہوئی ہے کہ امام صاحب رکوع کریں تب ہم جو ہے رکوع میں جائیں. پھر قیام کا فرض کیا کرو گے؟ جان بوجھ کر فرض چھوڑا ہے تو دوسری رکعت کی رکعت بھی آپ کو نہیں ملے گی، اس کا ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا. جو جان بوجھ کر نماز میں سستی کرتے ہیں رب نے انہیں منافق کہا ہے. رب نے انہیں منافق کہا ہے. اور اللہ نے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں دکھاوا کرتے ہیں یا جو نماز میں سستی کرتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے یہ منافق کی علامت بیان فرمائی ہے. اور وہ آج علامتیں جانے انجانے میں مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں. علم نہیں ہے اور مسلمان اسی روایت کو قائم کیا ہوا ہے. نوجوان بیٹھے ہیں تو بچے کون سی نماز پڑھیں گے؟ آپ ان کے آئیڈیل ہو. اب بوڑھے حضرات کھڑے ہیں تو نوجوان کہتے ہیں بھائی ان کی آخری عمر ہے، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، اسی لیے یہ عبادت کر کے خدا کو منا رہے ہیں. معاذ اللہ، اس قسم کے جملے ادا کرتے ہیں، اس قسم کے کلمات نوجوانوں کی زبان سے نکلتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا قیام کر رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا، اور قیام میں اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے.
اللہ کے ذکر میں وہ مصروف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ کب سے کھڑے ہیں، ان کا قیام کب سے ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تب سے یہ قیام میں ہے، قیامت تک یہ قیام ہی میں رہیں گے، یہ کھڑے ہی رہیں گے۔ پھر جبرائیل نے عرض کیا، حضور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ آپ کی امت کو قیام نصیب ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ میری امت کے لیے قیام کے اس عمل کو عطا فرما دے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو قیام کا عمل عطا فرما دیا اور اس کو نماز میں فرض قرار دے دیا گیا۔ حضور وہاں سے چلے، دوسرے آسمان پر پہنچے، میرے آقا سے فرشتوں کی بھی ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پر جو فرشتہ تھا اس کے ماتحت 2 لاکھ فرشتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں وہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں پر حضور نے فرشتوں کے ایک الگ عمل کو دیکھا۔ فرشتے وہاں پر رکوع میں تھے، حضور اور تسبیح بیان کر رہے تھے خدا کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جبرائیل یہ کب سے ہے رکوع میں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، حضور جب سے پیدا ہوئے ہیں رکوع میں ہیں، قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ میرے آقا وہاں سے چلے، تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضور نے نبی سے بھی ملاقات کی اور فرشتوں کے ایک عمل کو دیکھا، اور حضور کی عادت رہی کہ جس آسمان پر حضور گئے ہر آسمان کے فرشتوں کو میرے آقا نے سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضور نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اے میرے امتیوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑا ہوں، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کہیں جاؤ تو تم سلام کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، رب فرماتا ہے جب تمہارے خود کے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کرو۔ یہ نہیں کہ ابا آئے تو بیٹا سلام کرے، شوہر آیا ہے تو بیوی سلام کرے، بیٹی آئی ہے یا کوئی بڑا آیا ہے تو سامنے والا سلام کرے، لیڈر آیا ہے تو قوم سلام کرے۔ نہیں، مصطفیٰ نے سنت بنا دی ہے کہ شب معراج حضور تشریف لے گئے، جس آسمان میں جاتے تھے فرشتوں کو حضور پہلے سلام کرتے تھے اور فرشتے مصطفیٰ کے سلام کا جواب دیتے تھے۔ سلام کی بڑی عظیم سنت مصطفیٰ نے قائم فرمائی ہے۔ حالانکہ انتظار میں فرشتے تھے، انتظار کر رہے تھے حضور کا، ایک بڑی شخصیت آ رہی ہے اور اس مرتبے کے حساب سے انہیں سلام کرنا چاہیے تھا، مگر مصطفیٰ نے بتا دیا کہ پہلے سلام کرنے والا میں ہی ہوں، مجھ سے پہلے کون سلام کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گزرتے تو لوگ اس بات کی تمنا کرتے کہ پہلے ہم سلام کریں، ہم سے پہلے مصطفیٰ سلام کرتے تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ حضور سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، کسی عمل میں نہیں بڑھ سکتا، کسی عمل میں نہیں بڑھ سکتا۔ اور صحابہ تمنا کرتے تھے کہ حضور، پھر جب خواہش ہوئی اور اس سلام کی عظمت کو انہوں نے سمجھا تو صحابہ چاہتے بھی تھے کہ حضور ہمیں سلام کریں تاکہ حضور کی سلامتی کی دعا ہمارے لیے سلامتی کا سبب بن جائے۔ واقعات اس حوالے سے بہت ہیں، میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرے آسمان پر اس لیے بتایا کہ یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اور تیسرے آسمان میں یہ چیز ہوئی بھی۔ حضور نے فرشتوں کو ایک اور حالت میں دیکھا، فرشتے سجدے میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر سلام کیا، میرے آقا نے سلام کیا۔ اب فرشتے سجدے میں ہیں، حضور نے سلام کیا، فرشتے سجدے سے اٹھ گئے، سلام کا جواب دیا، پھر سجدے میں چلے گئے۔ اب یہ کیوں ہوا یہ بھی سن لیں۔ سلام کا جواب دیا، سجدے میں چلے گئے۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کب سے سجدے میں ہیں؟ عرض کرنے لگے، حضور جب سے پیدا ہوئے سجدے میں تھے۔ آپ کے سلام کا جواب دینے کی اتنی ہی مدت تھی کہ وہ سجدے سے اٹھے ہیں، پھر سجدے میں چلے گئے۔ جبرائیل نے کہا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
قیام رکوع کے ساتھ سجود بھی آپ کی امت کو عطا کر دے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے عطا فرما دیے، کیونکہ ایک ہی سجدے میں فرشتے سجدے ہی میں سلام کا جواب دیتے تو ایک ہی سجدہ ہوتا، مگر فرشتے جانتے ہیں سلام کرنے والی ذات کون ہے اور ان کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ سجدے میں جواب نہیں دیا بلکہ سجدے سے اٹھ گئے اور تعظیم مصطفیٰ میں سلام کا جواب دیا اور پھر واپس سجدے میں چلے گئے۔ میرے آقا 4تھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضور نے فرشتوں کے ایک اور عمل کو دیکھا۔ میرے آقا نے سلام کیا اور اس وقت میں فرشتے قاعدے میں بیٹھے ہوئے تھے، جو 2ری، 4تھی، 3ری رکعت میں ہم کرتے ہیں، قاعدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کب سے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، حضور جب سے پیدا ہوئے قاعدے میں ہیں، قیامت تک قاعدے میں رہیں گے۔ ان باتوں پر ذرا ذہن رکھنا، میں آگے ان تمام کو جمع کر کے ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی کہ مولا میری امت کو قاعدہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا، قاعدے کا عمل دیا گیا اور یہ بھی ہمارے لیے نماز میں فرض ہو گیا۔ اب پھر میرے آقا 5ویں آسمان پر گئے۔ اب آپ کہیں گے نماز تو ہو گئی، اب 5ویں آسمان پر گئے، وہاں کیا تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں، میں نے فرشتوں کو سلام کیا، فرشتوں نے سلام کا جواب دیا، میں نے دیکھا کہ فرشتے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کب سے ہیں؟ تو میرے آقا سے عرض کیا، حضور جب سے پیدا ہوئے اور اس وقت سے ہیں، قیامت تک یہ ایسے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ رب کی عبادت کریں گے اور رب کی تسبیح بیان کریں گے۔ جبرائیل نے عرض کیا، حضور اسے بھی مانگ لیں اپنی امت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنی امت کے لیے مانگا، اللہ نے دے دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرے گا وہ ایمان والا کامیاب ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نماز اور یہ حقیقت نماز ہے جو صحیح دیکھا جائے تو فرشتوں کی انفرادی عبادت ہے۔ اللہ نے ان سب کو جمع کر کے ہمیں نماز عطا کر دی، اور رب کریم کا زندگی بھر شکر ادا کرو کم ہے کہ رب قدیر نے صرف کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا، رکوع کی توفیق بھی دی، سجدوں کی توفیق دی، قاعدے کی توفیق دی، نماز میں خشوع و خضوع کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ نماز میں جو کیفیتیں ہیں ان میں سے اکثر ارکان فرشتوں کی عبادت سے مشابہت رکھتے ہیں، اور بعض اکابرین نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ جس کا قیام اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کے قیام کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ جس کا رکوع اچھا ہوگا رب قدیر رکوع کرنے والے فرشتوں کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ جس کے سجدے اچھے ہوں گے بھلے ہی وہ زیادہ طویل نہ ہو مگر کم سے کم 3 مرتبہ اطمینان کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ والا تو سجدہ ہو، اتنا تو سجدہ ہو نا، کم سے کم اتنا ہو۔ ابھی سر جھکتا نہیں کہ اٹھ جاتا ہے، پیشانی جھکی زمین پر لگی کہ اٹھ گئی، نہ ناک لگی اور نہ ہمارے ہاتھ برابر ٹکے اور ہم اٹھ گئے سجدے سے۔ اگر سجدے کا بہت زیادہ ثواب چاہتے ہو تو کم سے کم اتنی دیر سجدہ کرو جتنی دیر اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لو۔ اگر یہ سجدہ اطمینان سے ہوا تو جتنے فرشتے آسمان میں سجدہ کر رہے ہیں ان تمام فرشتوں کے سجدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ تیسرے آسمان میں 3 لاکھ فرشتے اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، اور قاعدے بھی اچھے کرو کیونکہ جس کا قاعدہ اچھا ہوگا اللہ تبارک و تعالی تمام قاعدہ کرنے والے فرشتوں کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔
اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرو، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو خشوع و خضوع میں رہنے والے فرشتوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نماز ہے جو آج ہمارے لیے جلدی سے ادا کرنے کا ذریعہ بن چکی ہے، اور حالت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں جلدی نماز ہے اور کون امام جلدی پڑھاتا ہے۔ ایک محلے میں 3 مسجدیں ہیں تو 3 مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ کون امام جلدی نماز پڑھاتا ہے۔ ایک مسجد میں گئے 10 منٹ ہوئی، ایک مسجد میں گئے 8 منٹ ہوئی، ایک مسجد میں گئے 5 منٹ ہوئی، تو کہتے 5 منٹ والا امام بڑا اچھا ہے، اور دوسروں سے کہتے بھی ہیں بھائی جلدی نماز پڑھنا ہو تو یہاں چلے جاؤ۔ تو ہمیں اطمینان کی نماز سے کوئی مطلب ہی نہ رہا، اطمینان کی عبادت سے کوئی مطلب ہی نہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح و تحمید و تقدیس سے کوئی مطلب نہ رہا۔ اور بعض اکابرین یہاں تک کہ ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنو مسلمانوں، کہ آسمانوں میں فرشتے جتنی عبادت کرتے ہیں، جتنی تسبیح تحمید تقدیس جو کچھ بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تسبیحات کو نماز میں شامل فرما لیا ہے۔ بند کر دو، وہ تمام تسبیحات نماز میں شامل ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، مگر آج ہم اس عبادت سے غافل ہو گئے، اور سستی کا عالم ہمارا یہ ہے عبادت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ نے سستی، آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اہل جنت بھی دیکھے، اہل جہنم بھی دیکھے، اور کس وجہ سے جنتی جنت میں گئے اور کس وجہ سے جہنمی جہنم میں گئے، یہ سب کچھ دیکھا۔ اس میں حضور نے بہت ساری چیزیں حضور نے دیکھی ہیں، وہ ساری تفصیل مجھے بیان نہیں کرنا، جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ عزیز صاحب، جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پہلے آسمان پر، بعض نے کہا کہ زمین پر ہی عالم برزخ کی سیر ہوئی ہے، بعضوں نے کہا آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابات اور نعمتیں اپنے حبیب کو دکھائی ہیں، اور یہ پہلے آسمان کی لگ بھگ بات ہے کہ پہلے آسمان پر حضور نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ فرشتے اس کے سر پر بڑا پہاڑ اور بڑا پتھر ڈال رہے ہیں، اس پتھر سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پھر سر درست ہو جاتا ہے، پھر فرشتے پتھر ڈالتے ہیں، پھر سر کچلے جاتا ہے، پھر درست ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے اور اسے اس طرح کا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، حضور یہ بے نمازی ہے، یا یہ وہ شخص ہے کہ جس کا نماز کے وقت میں سر بھاری ہو جاتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس عذاب کو طے فرما دیا ہے۔ یہ سلسلہ اس کے ساتھ، بے نمازی کے ساتھ قیامت تک چلتا رہے گا۔ قبر کے عذابات تو اپنی جگہ ہیں، قبر میں بھیانک عذاب ہوگا بے نمازی کو، اور نماز پڑھنے والے کو قبر میں بھی ارادہ ہوگا کہ میں نماز پڑھوں۔ غور سے سننا، جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے اس کے گھر والے جب اسے دفن کر کے چلے جائیں گے، اور جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ نماز کی تیاری کے لیے اٹھنے کی کوشش کرے گا، تو فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے، اب تجھے قیامت ہی میں جگایا جائے گا، اب تجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اطمینان سے قیامت تک اس قبر میں آرام کر لے۔ مگر بے نمازی کو قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا، اسے قبر میں بھی چین کی سانس لینے نہیں دی جائے گی۔ نماز کی حقیقت کو سمجھو، فرشتے جو عبادت الگ الگ انداز سے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری عبادت کو ایک جگہ جمع کر کے اپنے محبوب کی سنت کے ذریعے نماز کا ایک عظیم تحفہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیا۔ اس عبادت سے غفلت نہ برتو۔ حدیثیں تو آپ نے سنی ہیں، بہت زیادہ سنی ہیں۔
اس عبادت سے غفلت نہ برتو، کیونکہ یہ وہ اہم عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ اولاد چاہیے تو نماز پڑھ کے دعا مانگو، رزق چاہیے تو نماز پڑھ کے دعا مانگو، اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو تو نماز پڑھ کے دعا مانگو، اولاد کو اپنی آخرت کا ذخیرہ بنانا چاہتے ہو تو نماز پڑھ کے دعا مانگو، دشمنوں کے ظلم سے بچنا ہو تو نماز پڑھ کے دعا مانگو، سورج گہن اور چاند گہن سے بچنا ہو تو نماز پڑھ کے دعا مانگو، پانی چاہیے آسمانوں سے تو نماز پڑھ کے دعا مانگو، زمین سے رزق چاہیے تو نماز پڑھ کے دعا مانگو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نماز پڑھ کے روٹی مانگتے تھے تو روٹی ملتی تھی، بابا فرید الدین گنج شکر نماز پڑھ کے شکر مانگتے تھے تو شکر ملتی تھی، اکابرین نماز پڑھ کے جہنم سے پناہ مانگتے تھے تو انہیں جنت کی خوشخبریاں ملتی تھی۔ یہ وہ عبادت ہے، قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ میرا رب فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو، ڈٹے رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، اگر تمہارا یہ عمل جاری رہا تو رزق کے نزول کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے رہیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہترین انجام متقین کے لیے ہے، اچھا انجام تو متقین کے لیے۔ اگر گھر سے ہر قسم کی نحوست کو دور کرنا ہو تو صرف خود نماز نہ پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو۔ بیوی کہے نہیں بچے نے پیشاب کر لیا تو کہو جاؤ اتنا حصہ تو کپڑا بدلو نماز پڑھو، مجھے پہلے کھانا نہیں چاہیے کیونکہ کھانا کھاؤں گا تو پیٹ بھرے گا، اور اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تو جہنم میں تم ہی کہو، قیامت کے دن تم ہی کہو گی کہ مولا خود پڑھتا تھا میں نماز کی تاکید نہیں کرتا تھا۔ اولاد کی خواہشات پوری ضرور کرو، مگر اس اولاد کو کہو کہ میری بھی خواہش ہے اور یہ ہے کہ تم نماز ادا کرتی رہو۔ کہیں بھی جاؤ، دنیا کے کسی ملک میں رہو، نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کرو۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، میں اپنی بڑائی کبھی ظاہر نہیں کرتا، بس بات یاد آ رہی تو میں عرض کر رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں، اللہ کے شکر کے طور پر۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ صاحب ابا کا انتقال ہو گیا کیا کریں؟ تو میں نے کہا نماز پابندی سے پڑھو، تمہاری نماز کا ثواب انہیں مل جائے گا۔ والدین کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ان کی قبر کو ماربل سے بنانا نہیں ہے، ان کے قبر کے اندر کے اعمال کو درست کرنا ہے۔ قبر کے اوپر ماربل لگا دو گے تو ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ان کی قبر کے قریب کی مسجد میں نماز پڑھو گے تو اس کا ثواب اللہ تمہارے والدین کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ ایک عمل ہے جو پابندی کے ساتھ بندہ اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے کر سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملا، دیگر تسبیح پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملا، تحمید کرنے کے لیے وقت نہیں ملا، تکبیر کرنے کے لیے وقت نہیں ملا، تحلیل کرنے کے لیے وقت نہیں ملا، کسی کام کا وقت نہیں ملا۔ یہ آخری بات سن لیں، اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کسی کام کا وقت نہیں ملا، آپ صرف نماز پڑھ لو، اس نماز میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تقدیس بھی ہے، تحلیل بھی ہے، قرآن کی قرأت بھی ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک نماز میں جمع کر دی ہیں۔ کوئی اور چیز کا موقع نہ ملا، مگر نماز کا موقع مل گیا تو سمجھو اللہ کا ہر طریقے سے ذکر کرنے کا رب نے موقع عطا فرما دیا۔ اللہ کی عبادت کرو، پیدا اسی لیے ہوئے ہو۔ نوکری نہ کرو نہیں کہتا، تجارت نہ کرو نہیں کہتا، مگر نوکری کرو، تجارت کرو، ان چیزوں کو نماز پر غالب نہ کرو، بلکہ جب نماز کا وقت آئے چلے جاؤ اور خدا کے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جن بندوں کی خدا نے تعریف کی ہے۔
وہ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ 18ویں پارے کے 11ویں رکوع کی ابتدائی آیتیں ہیں. اللہ نے ان بندوں کی تعریف فرمائی. اس آیت مبارک ان آیات کے معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں. بہت سارے مردان خدا وہ ہیں جنہیں تجارت نہیں روکتی، نہ خرید و فروخت روکتا ہے. کس سے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے. نہ تجارت روکتی ہے نہ خرید و فروخت روکتا ہے. کیوں؟ تو رب فرماتا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن نگاہ اور دل پھر جائیں گے. اس کا تعلق یا تو موت سے ہے یا قیامت سے ہے، دونوں ہیں. پھر ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ تو رب نے ان کی نیت بھی بیان فرما دی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، ان کی نیت یہ ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا اچھا بدلہ دے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان پر اپنے فضل کو اضافہ فرمائے. اب رب کیا فرماتا ہے دیکھیں، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی پیاری بات، ایک تحقیق میں نے کی ہے، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں. آخری بات بس اب ختم. رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا 1000 رکعت روزانہ رات میں نفل ادا کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ خاتون ہے، عورت کا نام ہے رابعہ، معلوم نا، نام سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ عورت ہیں. عورت ہیں. اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھو اور اس خاتون کو دیکھو. کیا ہمارے گھر کی عورتوں کا انداز ہے؟ رات کے 3 بجے تک ٹی وی تو دیکھیں گی، یا رات کے 3-4 بجے تک اپنے سیل فون، اسمارٹ فون میں جو آپ نے انہیں محبت کے طور پر پیش کیا ہے، اس میں سیریل، کھانا، پکوان، ناچ گانے، گندگی سب دیکھیں گی، مگر اللہ کا ذکر ان سے نہیں ہوتا. ان سے کہو کہ بیٹھ کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، نہیں، کمر میں بہت درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، تسبیح نہیں پکڑ سکتے. ساری خواتین نہیں ہیں ایسی، میں چند خواتین کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر صرف دنیا داری ہے. موبائل فون ہاتھ میں درد بھی ہوگا تو پکڑی رہیں گی، دیکھتی رہیں گی. خاتون ہے جو پوری رات میں 1000 رکعت نفل ادا کرتی تھی. کسی نے پوچھا کہ 1000 رکعت نفل کیوں ادا کرتی ہو؟ تو کہا جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ حضور نے فرمایا نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میں 1000 رکعت نفل ادا کر کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہوں. اب یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اور پھر اپنا جائزہ لے لیں، یا اپنے ساتھیوں سے بھی اس واقعے کو بیان کر کے یہ نقطہ بیان کر دیں. امید ہے کہ ان کے اندر کوئی انقلاب پیدا ہو جائے. 1000 رکعت نفل نماز ایک رات میں پڑھتی تھی، اور ہمارے درمیان میں جمعہ پڑھنے والے اگر اس 1000 رکعت کو ڈیوائیڈ کریں تو کم سے کم 11 سال ہوتے ہیں. 10 سال تو ہوتے ہی ہیں. اگر مہینے میں، سال میں 50 جمعے آئیں تو 50 جمعہ میں 100 رکعت، 10 سال اگر گنتے ہیں تو 10 سال میں 1000 رکعت ہوتی ہے. تو ہمارے جو لوگ، ہمارے بعض احباب 10 سال میں جو 1000 رکعت پڑھتے ہیں، رابعہ بصریہ ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتی تھی. اور پھر ہماری 2 رکعتیں تو اللہ ہی جانتا ہے کیسی پڑھتے ہیں، اور ان کی 1000 رکعتیں اللہ جانتا ہے کہ کیسی پڑھتی تھیں. وہ رابعہ بصریہ جو کعبے کو جائیں تو کعبہ ان کے دیدار اور ان کے استقبال کے لیے آئے، وہ رابعہ بصریہ، وہ عبادت گزار خاتون. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو مسلمانوں. نماز کے لیے وقت نکالو، نماز پڑھو، ساتھیوں کو نماز کی دعوت دو. کوئی نہیں آتا، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سن لو. حضور نے تو لوگوں کو ایمان کی دعوت دے کر گالیاں سنی ہیں. حضور کو لوگوں نے معاذ اللہ مجنوں، جادوگر بھی کہا ہے، پتھر سے مارا ہے، کانٹے بچھائے پائے مبارک کے نیچے.
اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈالی گئی ہے حضور کے اوپر. وہ تو دین کی طرف بلاتے تھے, ہم تو صرف نمازی کی طرف بلا رہے ہیں. تم بلاؤ گے تو کوئی مارے گا نہیں, مذاق اڑائے گا. اگر وہ مذاق اڑاتا ہے تو تکلیف میں نہ آنا, پھر بلانا, پھر اڑائے گا. آپ جتنی مرتبہ ہو سکے اسے بلاتے رہو, ایک آدھ دن تو وہ آ ہی جائے گا. ہاتھ پکڑ کر زبردستی نہ لے جاؤ, کیونکہ لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. اسے بولتے رہو, بولتے رہو. ایک نہ ایک دن وہ سنے گا اور پھر وہ نماز کے لیے آ ہی جائے گا. میرے آقا لوگوں کو جب ایمان کی دعوت دیتے تھے, کسی نے ایک ہی بار میں قبول کیا, کسی نے 2 بار میں, کسی نے 3 بار میں, کسی نے 50 بار میں. خالد ابن ولید کہتے ہیں حضور میرے گھر کے دروازے پر 70 مرتبہ مجھے ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے, اور جب 71ویں مرتبہ آئے تب میں نے اسلام قبول کیا ہے. تو کم سے کم 70 مرتبہ کی سنت تو ادا کر لو. ممکن ہے کہ 71ویں مرتبہ وہ نماز کو آ جائے. اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ. گھر جاتے ہی یہ نہ پوچھو کہ کیا پکایا ہے, گھر جاتے ہی پوچھو نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. نہیں پڑھی ہے, پہلے نماز پڑھو. میں بھوکا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا, مگر قیامت کی شرمندگی اور قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تمہیں عبادت سے خالی نہیں رکھ سکتا. تم عبادت کرو تاکہ میری دنیا بھی صحیح ہو اور میری آخرت بھی صحیح ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. مولا نماز کو ویسے ہی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جیسی نماز تو پسند فرماتا ہے. اے میرے مولا تیری 5 وقت عبادت کی توفیق عطا فرما. 5 وقت کے ساتھ ساتھ مولا راتوں کی عبادت کی توفیق بھی عطا فرما, دن میں اضافی عبادتوں کی توفیق بھی عطا فرما. اے رب قدیر اس نماز کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے, ہمارے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے, ہمارے اکابرین کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. ہماری آل اولاد کو نماز کی توفیق عطا فرما, اور یہ نماز ہمارے لیے مولا تیرے قرب کا سبب بن جائے. اے پروردگار ایسی نمازیں اور ایسی عبادتوں کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.